تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں جو تمام سیاسی جماعتیں، کامران مرتضیٰ صاحب تو ایک کمیٹی کا، کمیشن کا حصہ بھی تھے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں دن دہاڑے، پھر عدالتوں میں ان کو لایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تو کچھ کرے نا؟ جی بالکل، یقیناً منیزے، ہم تو سیاسی کارکن ہیں، عوامی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم تو ہمیشہ ان چیزوں کی مذمت کرتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اٹھانے والا جو ہے اور یہ تاثر یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جمہوری ادوار میں تو یقیناً یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور وہ جلد بازیاب ہو کے واپس آئیں، تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی خواہش پہ اٹھایا گیا ہے جو آپ نے نظم میں خواہش کا اظہار کیا تھا، یا شاید کسی نے کسی اور چیز میں۔ لیکن یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جی۔ یہ جو لوگ ہیں، شاعر، شعراء کرام، یہ تو بڑے دانشور اور بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کی مگر عکاسی ان کر کو بھی رہے اٹھا ہوتے لیا ہیں، گیا، جیسے آپ الفاظوں۔ نے کہا کہ انہوں نے نظم میں کہا، ٹھیک جی بالکل ہاں آپ جی، نے کہا، مگر جو بے بسی ہے سیاست دانوں میں، وہ ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم تو یہ میں ووٹ دیتے ہیں میں اس یہ کو سوچ کے بے کہ بسی جب نہیں کہوں گا، میں اس میں کو بے حسی کہوں گا جی جی۔ یہ بے حسی اچھا، ہے، مگر یہ یہی نہیں سوال ہونی میں، چاہیے۔ اچھا سر پلیز، بے حسی تو ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ تو عوام میں ہو سکتی ہے، مگر کامران مرتضیٰ صاحب سیاست دانوں میں تو بے اختیاری بھی بڑی بری لگتی ہے۔ ہم تو ووٹ دیتے کہ آپ مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، آپ نے کمیشن بنائی، کمیشن کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، تو کیوں نہیں تمام سیاستدان جب بھی آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں آپ اس مسئلے کو جو ہے حل نہیں کر سکتے، جبکہ آپ تمام تینوں جماعتیں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، سنجیدہ ہے، یہ حل ہونا چاہیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے تو اس بات کی مذمت جو احمد فراز صاحب کو اٹھایا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بات کہ چلیں جی فرحان کشمیر میں، پنجاب میں وہ مائیں بہنیں جو ہے وہ اس درد کو محسوس کر پائیں گی جو بلوچستان میں موجود ہے اور 15-20 سالوں سے موجود ہے، اور وہ مائیں بہنیں اپنے بچوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ یہ منیزہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ مسئلہ ہے، اور ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ اور ایک انسان کے طور پہ اور ایک وکیل کے طور پہ جو میرا بس تھا، جی جو بس ہے، وہ میں نے پورا کیا ہے اس میں۔ مگر ایک طرف بہت طاقتور لوگ ہیں اور ایک طرف شاید ہم جیسے بے بس لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں۔ باقی لوگ تو دوست شاید بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، مگر ہم بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اس بات پہ۔ مگر کم از کم جو ہے نا، میں اس بات پہ اب مجھے جو ہے نا ایک اطمینان ہے، گو کہ یہ اطمینان والی بات نہیں ہے، کہ اس درد کو جو ہے نا یہاں پہ مائیں بہنیں اور باقی ان کے عزیز رشتہ دار جی محسوس کر پائیں گے جو جی بلوچستان میں عرصہ دراز سے موجود جی ہیں۔ نہیں، بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ اب معاملہ جو ہے بلوچستان میں بڑا شدید ہے اور اب یہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی، اور علی سرفراز صاحب آپ کا بھی، مگر ہم امید کر رہے ہیں، اس دن کی ہمیں امید ہے کہ جب ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بے اختیار نہیں ہوں گے، اس لیے چونکہ اگر پاکستان کی عوام نے آگے بڑھنا ہے تو صرف معاشی طور پہ تو نہیں بڑھنا نا، سیاسی طور پہ بھی بڑھنا ہے، اور جمہوریت کیا ہو جو صرف ایوانوں میں رہے، جمہوریت میں اگر ہمارے تک آئے اور ہم فیل کر سکیں تو تبھی ہم سمجھیں گے کہ واقعی میں آج پاکستان میں جمہوریت ہے۔